السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آپ کے وقت میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی صحت میں اور آپ کے علم میں بہت ساری برکت عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ بچوں، مجھے امید ہے آپ صحابہ کرام کے واقعہ سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے۔ یہی تو ہمارے اصل رول ماڈل ہے نا۔ جی بچوں، آج ہم حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانیں گے۔ ان کا جو واقعہ ہے نا، بہت ہی ایمان بڑھانے والا ہے۔ حق کی تلاش میں وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے اور بالآخر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، الحمدللہ۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک سردار کے گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ والدین ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور وہ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، جبکہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اندر حق پانے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ آئیے بچوں، ان کی خوبصورت کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایران کا رہنے والا تھا۔ میری مادری زبان فارسی تھی۔ میرا باپ بستی کا سردار تھا، بہت ہی مالدار تھا اور اس کا بڑا ہی رعب اور دبدبہ تھا۔ اسے مجھ سے محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ تھی، اور پھر جیسے جیسے میں بڑا ہونے لگا، میرے باپ کی اس محبت میں بھی اضافہ ہونے لگ گیا۔ اس شدید محبت کی وجہ سے میرا باپ مجھے گھر سے باہر نکلنے ہی نہیں دیتا تھا، اور مجھے مجوسی مذہب کی تعلیم بھی ایک استاد گھر میں آ کر دیتا تھا۔ میں نے بڑی ہی محنت سے یہ تعلیم حاصل کی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے باپ نے مجھے آگ کا نگران بنا دیا، یعنی خیال رکھنے والا۔ آپ سوچتے ہوں گے آگ کا کیا خیال رکھا جاتا ہے؟ بچوں، یہ عبادت کرتے تھے نا آگ کی، تو اب آگ بجھنی نہیں چاہیے، یہ ذمہ داری تھی۔ وہ کہتے ہیں میری ذمہ داری یہ تھی کہ اس آگ کو مسلسل لگاتار جلائے رکھوں اور ایک لمحے کو بھی بجھنے نہ دوں۔ میرا باپ کیونکہ بہت بڑا جاگیردار تھا اور بہت زیادہ غلہ ہمارے گھر آتا تھا، یعنی اناج وغیرہ، لہٰذا اس غلے کی دیکھ بھال میرا باپ کرتا تھا۔ ایک دن میرا باپ کسی ضروری کام میں مشغول ہو گیا اور اس نے مجھے کہا، بیٹا آج میں کھیتوں میں نہیں جا سکوں گا، میری جگہ آپ کھیتوں میں جاؤ اور کھیتوں کی نگرانی کرو۔ میں گھر سے کھیتوں کی نگرانی کے لیے نکلا، لیکن راستے میں میری نظر ایک چرچ پر پڑی، جسے گرجا بھی کہتے ہیں نا۔ میں نے دیکھا چرچ میں عیسائی پوجا کر رہے ہیں۔ مجھے ان کی عبادت کرنے کا طریقہ بہت زیادہ پسند آ گیا۔ مجھے تو ان دنوں عیسائیت یعنی کرسچینٹی کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا، کیونکہ میرا باپ تو مجھے گھر سے باہر نکلنے ہی نہیں دیتا تھا۔ میں نے جب عیسائیوں کی عبادت کا طریقہ دیکھا تو بے اختیار پکار اٹھا کہ اللہ کی قسم، یہ دین تو میرے دین سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ میں سورج غروب ہونے کے بعد گھر واپس آ گیا، کھیتی باڑی کے لیے بالکل نہیں گیا۔ رات کو جب میرا باپ گھر آیا تو اس نے مجھ سے پوچھا، کھیتوں کی نگرانی کا کام کیسا رہا؟ میں نے کہا، میں جا تو رہا تھا کھیتوں کی نگرانی کے لیے، لیکن راستے میں چرچ آ گیا۔ ان کی عبادت کا طریقہ مجھے بڑا ہی اچھا لگا۔ میں تو چرچ کے اندر ہی چلا گیا اور شام تک میں وہیں رہا۔ میرا باپ یہ سن کر گھبرا گیا اور کہنے لگا، بیٹا اس دین میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے، تمہارے باپ دادا کا دین سب سے اچھا ہے۔ میں نے کہا، ابا جان ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ان لوگوں کا دین ہمارے دین سے بہت زیادہ اچھا ہے۔ بچوں، یہ سن کر وہ کہتے ہیں
کہ میرا باپ مزید پریشان ہو گیا اور اس نے مجھے گھر میں قید کر دیا. میرے پاؤں میں ایک زنجیر ڈال دی. ایک دن میں نے گرجے والوں کو پیغام بھجوایا کہ جب آپ کا کوئی قافلہ شام جائے تو مجھے ضرور خبر کر دینا. کچھ دنوں بعد چرچ والوں نے مجھے پیغام بھجوایا کہ ایک قافلہ شام جانے کے لیے تیار ہے. میں نے ایک ہی جھٹکا دیا اور زنجیر ٹوٹ گئی. چپکے سے نکلا اور قافلے میں شامل ہو گیا. سفر کرتے کراتے بالآخر شام پہنچ گیا اور قافلے والوں سے پوچھا اس ملک میں سب سے اعلیٰ مذہبی شخصیت کون ہے؟ انہوں نے کہا چرچ کا پادری. میں اس پادری کے پاس پہنچا اور کہا مجھے آپ سے عیسائی مذہب جو ہے اس کی تعلیم حاصل کرنی ہے. میری یہ شدید اور دلی خواہش سن کر پادری نے مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی. میں نے بھی خوب جی بھر کے خوب دل لگا کے اس کی خدمت کی. لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد مجھے پتا چلا کہ پادری کوئی اچھا آدمی نہیں تھا. وہ اپنے لوگوں کو صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیتا اور جب وہ مال دیتے تو یہ صدقہ خیرات جو ہے نا وہ غریبوں میں تقسیم کرنے کی بجائے سب مٹکوں میں بھر کر جمع کرنے لگ جاتا. اس طرح اس نے 7 مٹکے سونے اور چاندی سے بھر لیے تھے اور ایک تہہ خانے میں چھپا رکھے تھے. جب مجھے یہ سب پتا چلا تو مجھے پادری بہت برا لگنے لگا اور کچھ ہی عرصے بعد وہ مر گیا. جب لوگ اسے دفن کرنے لگے تو میں نے انہیں کہا تمہارا یہ پادری اچھا آدمی نہیں تھا. لوگوں کا صدقہ اور لوگوں کی جو خیرات ہے نا وہ غریبوں کو نہیں بانٹتا تھا، خود ہی جمع کر لیتا تھا. لوگوں نے کہا الزام نہیں لگاؤ، ثبوت دو. میں نے کہا چلیے، اور میں نے تہہ خانے میں رکھے سونے چاندی سے بھرے ہوئے 7 مٹکے انہیں دکھا دیے. اس پر تو وہ سب بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس پادری کو ہم دفن نہیں کریں گے بلکہ انہوں نے سولی پر لٹکا دیا اور سب نے اس پر خوب پتھر برسائے. چند دن بعد لوگوں نے ایک دوسرے شخص کو اپنا پادری بنا لیا. میں اس کی خدمت کرنے لگ گیا اور اس سے عیسائیت کی تعلیم حاصل میں نے کرنی شروع کر دی. یہ پادری دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا، بہت ہی نیک انسان تھا. میں بھی اس سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا. کافی عرصے میں اس کی خدمت کرتا رہا. آخر اس کی موت کا وقت قریب آ گیا تو میں بہت غم زدہ ہوا اور روتے ہوئے پوچھا اب میں کہاں جاؤں، کس سے تعلیم حاصل کروں؟ اس نے کہا بیٹا موصل میں چلے جانا، وہاں فلاں پادری ہے، اس سے تعلیم حاصل کرنا. یہ کہنے کے بعد یہ پادری فوت ہو گیا. میں موصل روانہ ہو گیا اور میں نے وہاں جا کر پادری کو بتایا کہ فلاں پادری نے مرنے سے پہلے مجھے آپ کے پاس جانے کی وصیت کی تھی. اب میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے ہی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں. اس نئے پادری نے بڑی خوشی سے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی اور یہ پادری بھی بہت عبادت گزار تھا، بڑا ہی نیک تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا. لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد اس کا بھی آخری وقت آ پہنچا. میں نے کانپتے ہوئے سے کہا حضرت میں حق کی تلاش میں گھر سے نکلا تھا، اپنے گھر کا آرام اور ڈھیروں نعمتیں چھوڑ کر میں گھر سے بھاگا تھا. اب میں کہاں جاؤں، کس سے مذہبی تعلیم حاصل کروں؟ پادری نے کہا نصیبن نامی بستی میں چلے جاؤ، وہاں فلاں پادری کے پاس جانا. میں نے کہا ٹھیک ہے. بالآخر جب یہ پادری ہمارا فوت ہو گیا اور تدفین بھی ہو گئی یعنی دفن بھی کر دیا تو میں نصیبن بستی کی طرف چل پڑا. وہاں کے پادری کو میں نے سب بتایا تو اس نے خوشی سے مجھے اپنے پاس رہنے اور مذہبی تعلیم دینے کی
جو ہے حامی بھر لی۔ یہ پادری بھی پہلے دونوں پادریوں کی طرح بڑا ہی نیک اور عبادت گزار تھا اور اللہ سے ڈرنے والا بھی تھا، لیکن بہت جلد وہ بھی مرنے والا ہو گیا اور اس نے مجھے اموریا بستی کے پادری کے پاس بھجوا دیا۔ وہاں مجھے کاروبار کرنے کا بھی موقع ملا، کاروبار میں بہت برکت ہوئی۔ اس طرح بہت سی گائے اور بکریاں میرے پاس جمع ہو گئیں، لیکن کچھ عرصے بعد وہ پادری بھی مرنے والا ہو گیا اور اس نے مجھ سے کہا، اللہ کی قسم اس زمین پر کوئی ایک شخص بھی باقی نہیں بچا جو ہمارے مشن پر قائم ہو، لہذا عرب میں ایک نبی آنے والا ہے جو دین ابراہیمی لے کر آئے گا۔ پھر وہ نبی اپنے وطن سے ایک ایسے علاقے کی طرف ہجرت کرے گا جہاں سیاہ خشک پتھروں کے درمیان کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ یہ نبی ہدیہ تو کھا لیتا ہے، یعنی کوئی چیز تحفے میں دی جائے تو لے لیتا ہے، لیکن صدقہ نہیں لیتا، اور اس کے کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر بھی ہے۔ میری نصیحت ہے تم وہاں ضرور جاؤ اور اس نبی سے ملو۔ یہ کہنے کے بعد پادری مر گیا۔ پادری کے مرنے کے بعد کافی عرصہ میں اموریا میں رہا۔ ایک دفعہ بنو کلب کے عرب تاجر وہاں سے گزرے تو میں نے ان سے کہا، مجھے اپنے ساتھ عرب میں لے جاؤ، میری ساری گائے اور بکریاں بدلے میں لے لو۔ انہوں نے یہ سودا جو ہے وہ قبول کر لیا اور مجھے ساتھ لے کر مدینہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ بچوں، اب مدینہ کا جو سفر ہے اور پھر وہاں پہنچ کر کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ملے کہ نہیں ملے، اس پر انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ بات کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔